بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاسم بن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محرم کا مہینہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مہینہ، اور اسی مہینے میں سید علی گیلانی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کشمیر کا یہ مجاہد، کشمیر کا یہ شاہین، کشمیر کا یہ غازی اور اتنے بلند مرتبہ لیڈر، اللہ تعالیٰ نے اسے محرم ہی کے مہینے میں اس دار فانی سے رخصت کیا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو جنت کے بلند ترین مقام عطا کرے، آمین۔ سید علی گیلانی کی جب وفات کی خبر پہنچی، فوری طور پر میرے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فیض احمد فیض کی وہ غزل مجھے یاد آئی، اور میں نے بے اختیار اس کے اشعار میں نے پڑھنا شروع کیے۔ یہ غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نہ گنواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا۔ نہ گنواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ اب خاص طور پر سید علی گیلانی صاحب کی آواز، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو۔ جو وہ قرض رکھتے تھے جاں پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو۔ جو وہ قرض رکھتے تھے جاں پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ کرو کجبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو۔ کرو کجبی پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بھانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ سید علی گیلانی کا عزم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ تو محترم سامعین، فیض احمد فیض کی اس غزل کے بعد میں اس بات کا جو آپ کے سامنے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ سید علی گیلانی نے اپنی زندگی کے طویل مدت جو اس جد و جہد میں گزاری ہے، 50 سال سے زائد عرصہ وہ اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین کی نسل سے تعلق رکھنے والے سید گھرانے کے اس شیر نے اسی عزم کا مظاہرہ کیا جس عزم کا مظاہرہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں کیا تھا، کہ اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے، اپنے موقف پہ ڈٹ کے رہنا ہے۔ اگر تم سچ پہ ہو، اگر تم حق پہ ہو، تو پھر کوئی دنیا کی لالچ، کوئی دنیا کا خوف، کوئی دنیا کے ڈر تمہارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تو سید علی گیلانی امام حسین کی طرح اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹے رہے، آخری لمحے تک وہ کہتے رہے کہ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں۔ اور ایک سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ سید علی گیلانی پاکستان کیوں نہیں آئے؟ کیا بھارت نے ان کو نہیں آنے دیا؟ ایک سبب تو یقیناً کہ بھارت نے کبھی ان کو نہیں آنے دیا، لیکن ایک بڑا سبب یہ تھا کہ سید علی گیلانی یہ کہتے تھے کہ میں چونکہ پاکستان کا شہری ہوں، اور میں کبھی بھی پاکستان کا ویزا لے کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو پاکستان کے شہری کے طور پہ جاؤں گا، اس لیے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں۔ تو عمران خان نے جو ان کی وفات پہ جو تعزیتی کلمات کہے، تو انہی الفاظ کو دہرایا کہ وہ سری نگر میں کھڑے ہو کے کہتے تھے، وہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں سے کہتے تھے کہ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں۔ تو یہ مرد حق، یہ مرد درویش، یہ پہاڑی کا چراغ، یہ عظیم انسان اب ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کے جانے سے ہم مایوس نہیں ہیں،
ان کے جانے سے ہمیں کوئی مایوسی نہیں، اس لیے کہ وہ کشمیریوں کو جگا کے گیا ہے۔ اس نے گزشتہ 50 سال وہ فصل بوئی ہے کہ یہ فصل اب حریت کی فصل ہے، یہ فصل شہداء کی فصل ہے، یہ آزادی کے متوالوں کی فصل ہے، یہ فصل اب کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور سید علی گیلانی نے اب اس بستر علالت پہ زندگی کے آخری لمحات میں انہیں جب یہ خوشخبری پہنچی کہ اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان میں مجاہدین، افغانستان میں طالبان ایک بار پھر فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں، اور فاتح بن کے انہوں نے کابل کا چارج سنبھال لیا ہے، اور امریکہ بہادر اپنی 45 ممالک کی نیٹو افواج کے ساتھ افغانستان سے رخصت ہو گیا ہے اور فاتح افغان طالبان بنے ہیں۔ تو سید علی گیلانی نے بستر مرگ سے مبارکباد کا خط لکھا، اور وہ خط پہنچا ہے طالبان تک۔ تو طالبان نے اس خط کے پہنچنے کا اعلان اس وقت کیا کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ سید علی گیلانی اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو سید علی گیلانی نے اپنے خط میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کی اس کامیابی سے، مجاہدین اسلام کی اس کامیابی سے اس بات کی امید ہو چلی ہے کہ ایک بار پھر دنیا سے ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، کشمیر سے ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، فلسطین سے ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا بلکہ فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ اور اس کے جواب میں طالبان کے جو ترجمان ہیں، اس خط کے جواب میں سید علی گیلانی کی تعزیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بطور مسلمان، ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ کلمہ ہم پہ فرض کرتا ہے، یہ کلمہ ہم پہ یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا تو افغان اس پہ آواز اٹھائیں گے، افغان اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، خواہ وہ ظلم کشمیر میں ہے یا ہندوستان کے اندر بھی اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوا تو افغان مجاہدین، افغان طالبان اس کو نظر انداز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کابل سے ابھرنے والا سورج، کابل سے طلوع ہونے والا آزادی کا سورج، وہ پورے خطے پہ اپنی اس کی کرنوں سے پورے خطے سے ظلم کے، جبر کے، قبضے کے اندھیرے وہ ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہد کو، اللہ تعالیٰ ہمارے غازی کو، اللہ تعالیٰ ہمارے شیر کو، اللہ تعالیٰ ہمارے شاہین کو، اللہ تعالیٰ ہمارے سید علی گیلانی کو بلند سے بلند مقام عطا فرمائے۔ دنیا میں یقیناً جو مقام انہیں ملا، اس کے مقابل کوئی کسی بڑے جرنیل کو یہ مقام نہیں ملا۔ دنیا میں جو مقام انہیں ملا، یہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو یہ مقام نہیں ملا۔ دنیا میں یہ مقام جو ان کو عزت کا، احترام کا، آج 7 بر اعظموں کے اندر رہنے والے مسلمان ان کی عظمت کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بھارت کی بزدلی یہ دیکھیں، ہندوستان کی کم ظرفی یہ دیکھیں کہ جنازہ تک سر عام پڑھانے کی انہیں اجازت نہیں دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ امام حسین کا جنازہ بھی تو کسی نے نہیں پڑھنے دیا تھا۔ وقت کے یزید ایسا ہی کرتے ہیں۔ امام حسین کی عظمت کم نہیں ہوئی، سید علی گیلانی کی عظمت کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وہ عزم عطا کرے، وہ ایمان عطا کرے، وہ یقین عطا کرے کہ جو سید علی گیلانی اور ان کے جد امجد امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان زندہ باد۔